بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب پر ہمیں دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی بڑی خبروں کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچ چکی ہے۔ کپتان نے تمام پی ڈی ایم کو کلین بولڈ کرنے کے بعد پاکستان کے سیاسی میدان سے اپنا حصہ لے لیا ہے۔ یعنی پاکستان کے سیاسی میدان کا اس وقت صرف ایک ہی ہیرو ہے اور ایک ہی کھلاڑی ہے، جس کا نام ہے عمران خان۔ عمران خان سے اس قدر حکومت اور اس کے اتحادی خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ چند روز قبل کراچی میں ہونے والے 2 حلقوں میں الیکشن، کراچی میں ہونے والی سیاسی سرگرمیاں اور کراچی میں ہونے والے دیگر معاملات کے بعد جب کپتان نے 13 جماعتی اتحاد کو بڑی شکست دی، تو آج سندھ حکومت جو تمام اثر و رسوخ کے باوجود، تمام تر اختیارات اور تمام تر طاقت کے باوجود بھی الیکشن میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی تھی، مگر کپتان کے خوف سے پی ڈی ایم کے ہونے والے اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور پوری پی ڈی ایم بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئے ہیں۔ کپتان کا خوف، شکست کا خوف، کپتان کراچی پر قبضہ کرے گا، کپتان کراچی کو جیت لے گا، سندھ سے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا خاتمہ ہو جائے گا اور مزید سیاسی ماحول کپتان کے لیے بہترین بن جائے گا۔ اور اسی خوف سے پی ڈی ایم کی ہدایت پر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت الیکشن سے بھاگ گئی ہے۔ بلدیاتی الیکشن جو کراچی میں ہو رہے تھے، اس سے حکومت راہ فرار اختیار کر رہی ہے اور چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کوئی صوبہ الیکشن کمیشن سے سیکیورٹی مانگے گا اور الیکشن کمیشن میں سیکیورٹی اپنی دینے کی بجائے الیکشن کمیشن سے مانگے گا۔ اور اصل معاملہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کراچی سمیت سندھ میں الیکشن نہیں کروانا چاہتے، کیونکہ انہیں الیکشن میں نظر آ گیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن ہونے کی صورت میں کپتان جیت جائے گا، اور کپتان کی جیت کے خوف سے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ گئی ہیں۔ اس کے بعد اب انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جس طرح کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے وہ بھاگے ہیں، آئندہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہونے چاہیے تھے، جس کے لیے کپتان ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ اس سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ کسی صورت میں بھی کم از کم اس وقت تک الیکشن نہیں لڑیں گے جب تک کپتان سیاسی میدان میں موجود ہے۔ کپتان کے خلاف آڈیو لیکس، کپتان کے خلاف ویڈیو لیکس، کپتان کے خلاف سلیکٹرز، کپتان کے خلاف مقدمات اور ان کے تمام چیزوں میں ناکامی کے بعد بھی ان تمام چیزوں کو سامنے لا کر پھر بھی ان کے حصے میں ناکامی آئی۔ اب یہ تمام کی تمام جماعتیں الیکشن سے مکمل طور پر بھاگ گئی ہیں۔ دوسری بڑی خبر، مزید 13 حلقے جن کے بارے میں پی ڈی ایم نے نشاندہی کی تھی، جن میں ان کو شکست ہوئی ہے، اس کے بعد مزید 13 حلقوں کی نشاندہی کی گئی تھی کہ پہلے 13 حلقوں کے بعد ان 13 حلقوں میں الیکشن کروائیں گے اور ان 13 حلقوں میں بھی پی ڈی ایم مل کر الیکشن لڑے گی اور تحریک انصاف کو شکست دے گی۔ اب ان 13 حلقوں میں بھی پی ڈی ایم نے اپنا الیکشن کروانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا ہے، بلکہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب کسی الیکشن کو ہم نہیں کروائیں گے اور نہ ہی کوئی استعفیٰ منظور کریں گے۔ کپتان کا خوف، پی ڈی ایم کی شکست پوری پی ڈی ایم کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا ہے۔ دوسری بڑی خبر، وہ خبر جس کے بعد کپتان کی سیاست میں ایک ایسا خوفناک طوفان آئے گا جس کو کوئی روکنا بھی چاہے تو نہیں روک پائے گا۔ وہ خوفناک خبر یہ ہے کہ کپتان کے خلاف ایک خوفناک سازش تیار کی گئی ہے۔ اس خوفناک سازش تیار کرنے والوں میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اہم ترین افراد اور کچھ غیر ملکی قوتوں کا نام لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر سنیں، اس خوفناک سازش کو تیار کرنے میں پاکستان کی سیاسی جماعت کے اہم ترین افراد اور کچھ غیر ملکی قوتوں کا نام لیا گیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے ایک بڑی کالعدم تنظیم کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی کسی پریس ریلیز میں یا اپنے لیٹر پیڈ پر یا کسی بھی طریقے سے اس خبر کو باہر نکالیں گے کہ وہ کپتان کو قتل کر دیں گے اور پاکستان کی جان کو ان سے خطرہ ہے اور کپتان کی جان کو ان سے خطرہ ہے اور کپتان کے خلاف ان سے فتویٰ دلوایا جائے گا کہ کپتان کے خلاف ان سے کوئی خوفناک بیان لیا جائے گا جس کی بنیاد پر کپتان کو ان کے گھر کے اندر نظر بند کرنے کی سازش کی جائے گی اور اس کے جلسوں پر پابندی لگائی جائے گی اور کپتان کو جانی نقصان پہنچانے پر کسی وقت بھی اس سازش پر عمل درآمد شروع ہو سکتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کھیل رہی ہے اور حکومت باقاعدہ یہ ایک الرٹ جاری کرے گی کہ کپتان کی جان کو خطرہ ہے، دہشت گرد کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کوئی اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو حکومت کہے گی ہم نے تو پہلے الرٹ جاری کر دیا تھا، بتا دیا تھا۔ میرے پاس ذرائع سے یہ اہم خبر ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر موجودہ جماعتوں نے یہ واضح موقف اپنا لیا ہے کہ ہم کسی صورت میں کسی بھی حلقے سے الیکشن نہیں لڑیں گے اور الیکشن نہیں جیت سکیں گے جب تک کپتان سیاسی عمل میں موجود ہے، جب تک کپتان کا موجودہ سیاسی توڑ نہیں ہوتا، جب تک موجودہ کپتان کے سحر کو نہیں توڑا جاتا۔ کچھ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کپتان کا مقابلہ کرنے کے لیے میاں نواز شریف کو بولا گیا کہ آپ فوری پاکستان آ جائیں، آپ کو ہر ممکن سہولت دی جائے گی، ہر ممکنہ سہولت کے لیے حکومت اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گی۔ لیکن میاں نواز شریف بھی 16 اکتوبر کے الیکشن کا نتیجہ دیکھ کر پاکستان کا آنے کا ارادہ ترک کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی کپتان کے ڈر سے فوری پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے اور بہانہ بنایا ہے بیماری اور بیٹی کا علاج۔ یہ دو بہانے بنائے ہیں۔ تیسری بڑی خبر پاکستان کی ایک اہم ترین حکومتی شخصیت کے حوالے سے اہم شواہد کے ساتھ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اس اہم ترین شخصیت کو ایک غیر ملکی ایئرپورٹ پر کافی دیر روکے رکھا گیا اور کافی دیر روکے رکھنے کے بعد پاکستانی سفارتی عملے نے آ کر ان کی جان چھڑوائی اور ان کو وہاں سے باہر نکالا اور اہم ترین حکومتی شخصیت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں کم و بیش 3 گھنٹے بٹھائے رکھا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے اگر وہاں پر پاکستانی سفارتی عملہ نہ پہنچتا تو ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی تھی۔ اور اس اہم ترین شخصیت کے حوالے سے جس کے بارے میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اس پر پاکستان کے اہم ترین ادارے بھی کام کر رہے ہیں اور اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہوئی، کوئی صداقت ہوئی تو آنے والے دنوں میں اس شخص کے خلاف کوئی بڑا ایکشن بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آخری اور بڑی خبر، آج کی آخری اور بڑی خبر آپ کو دیتے چلیں۔ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کپتان کے ہر فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اہم رہنماؤں کو کسی طرف سے یہ واضح احکامات مل گئے ہیں، یہ واضح اشارے مل گئے ہیں کہ فوری طور پر کپتان کے ساتھ رابطہ کیا جائے، مذاکرات کا راستہ کھولا جائے، مذاکرات کے لیے ٹیم تشکیل دی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا اور کپتان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر اس موجودہ حکومت کو وہاں سے ساتھ کی کوئی امید نہ رکھے اور حکومت کے خلاف چلنے والی تحریک میں حکومت جو امید لگائے بیٹھی ہے کہ انہیں وہاں سے کوئی سپورٹ ملے گی، اس پر بھی حکومت کو واضح طور پر انکار کر دیا گیا ہے اور اس لیے آنے والے چند دنوں کی سیاست کے اہم ترین دن ہوں گے اور کیا ہوگا آنے والے دنوں میں وہ آپ کے اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔